یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ لبنان کے عبوری وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت سے متعلق اپنے ٹھوس موقف کو دہرایا ہے۔ قطر نے یوکرین کے ساتھ اس کی بندرگاہ کے ڈیولپمنٹ اور آپریشن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف UN کی پابندیاں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ لبنان کے نگراں وزیر اعظم ڈاکٹر حسن دیاب کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس کے آغاز میں ڈاکٹر حسن دیاب نے ریاست قطر کی طرف سے لبنانی بندرگاہ پر ہوئے دھماکے کے بعد لبنان کی حمایت اور لبنانی عوام کے ساتھ قطر کے مستقل طور پر کھڑے رہنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ دوران بات چیت دونوں لیڈران نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات انہیں مستحکم کرنے و فروغ دینے اور لبنان کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ دنیا کی پارلیمنٹوں کے 5ویں اجلاس یا 5ویں کانفرنس کل رات اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں مجلس شورا کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود شریک ہوئے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ اس کانفرنس کا اختتام ایک اعلامیے کے ساتھ ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے منشور میں موجود اصولوں پر یقین اور مقاصد کی حمایت کا وثوق سے اقرار کیا گیا، اور یہ کہ پارلیمنٹوں کو کثیر الجہتی اور بین الاقوامی قوانین کا دفاع کرنے میں ایک مثال قائم کرنا اور UN کے عالمی نظام کی خاطر مستحکم طور پر کھڑے رہنا چاہیے۔ کانفرنس میں زور دیا گیا کہ اس وقت عالمی تعاون اور ایسے ٹھوس اقدام کی ضرورت ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں اٹھائے گئے۔ بطور خاص کووڈ-19 کی وبا اور اس کے اثرات کی سمت اشارہ کیا گیا، نیز ترقی پذیر ممالک کی وسیع تر حمایت اور انہیں اس اہل بنانے میں سپورٹ کیا جائے کہ وہ اس وبا سے لڑ سکیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر صائب ارقاص سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں فلسطین سمیت علاقائی و بین الاقوامی تازہ حالات زیر بحث آئے۔ وزیر خارجہ نے برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت اور بین الاقوامی قانونی حیثیت اور سیکورٹی کونسل کی قراردادوں اور پائیدار امن کے حصول کی بنیاد پر مبنی عرب امن کے اس انیشیٹو سے متعلق قطر کے ٹھوس موقف پر زور دیا، جو بیت المقدس بحیثیت فلسطینی دارالحکومت کے ساتھ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت دیتا ہے۔ ریاست قطر اور یوکرین نے یوکرین کی ASC اولیوا پورٹ کے ڈیولپمنٹ اور آپریشن کے لیے ایک رعایتی معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر ٹرانسپورٹ و مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی اور یوکرین کے وزیر انفراسٹرکچر ولادیسلاو کریکلی نے کی موجودگی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یاد رہے دوحہ اور کیو کے درمیان ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ورچوئل تقریب میں اسے حتمی شکل دی گئی، جو کیو ٹرمینلز قطر اور ASC اولیوا پورٹ یوکرین کے درمیان کیا گیا ایک معاہدہ ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے کل جمعرات کے روز اعلان کیا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کا شکار 266 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,12,924 ہو گئی۔ خبر کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے والے 268 نئے کیسز سامنے آئے۔ واضح ہے قطر میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدام اور تدابیر کامیاب رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انفیکشن کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی اور شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
بیان میں عوام الناس سے احتیاطی اقدام پر عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا گیا ہے تاکہ وائرس کے عدم پھیلاؤ پر کنٹرول بنا رہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا کا شکار 22.8 ملین افراد کی تشخیص کی جا چکی ہے، جبکہ 7,90,000 سے زائد لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ادھر بھارت میں آج کے تازہ کیسز کی رپورٹ کے بعد وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد 3 ملین کے قریب پہنچ گئی۔ یاد رہے بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 68,998 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں متاثرین کی کل تعداد 2.9 ملین ہو گئی، جبکہ اسی دورانیے میں ہلاکتوں کی تعداد 983 بیان کی گئی اور اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 54,849 ہو گئی ہے۔ ادھر آج ہی کے دن جنوبی کوریا کی ہیلتھ اتھارٹیز نے 324 نئے کنفرم معاملات کی تصدیق کی ہے، جو مارچ مہینے کے بعد روزانہ ہونے والی اموات کی ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ اسی دوران فرانس کی ہیلتھ انتظامیہ نے بھی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4,711 نئے کیسز کی رپورٹ دی ہے۔ امریکہ نے کل بروز جمعرات ایران کے خلاف اسلحہ پر پابندی سمیت UN سینکشنز بحال کرنے کا اصرار کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ تہران نے سال 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے واشنگٹن 2 سالوں قبل خود ہی الگ ہو گیا تھا۔ واضح ہے امریکہ نے 15 رکنی UN سیکورٹی کونسل کو ایک مکتوب ارسال کرتے ہوئے تہران پر تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے پابندیوں کی امریکی کوشش کو پہلے ہی سے متاثرہ جوہری سودے یا نیوکلیئر ڈیل کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں کے متضاد بیان کیا، جبکہ روس اور چین نے اسے سرے سے ناجائز قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن نے نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے کی اپنی جمہوری نامزدگی کو قبول کرتے ہوئے مہلک وبا اور تباہ کن معیشت سے دوچار ملک کی حالت بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی سر ٹرمپ کو عوامی نفرت کے تنازع میں دستبردار اور 4 سالہ دوسری میعاد کے لیے منتخب ہونے کے امکان سے بھی متنبع کیا۔ اسی بیچ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں نافذ کرنے سے متعلق امریکی مطالبے کی حمایت قطعی نہیں کریں گے۔ UN کے لیے روس کے سفیر ویزلی نیبینزیا نے امریکی پلان کو نہ ہونے کے برابر بیان کرتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جمعرات کے روز عراق میں موجود امریکی فوجیوں کے انخلا کی تعداد دگنا کرنے کا عزم ظاہر کیا، لیکن کہا کہ پڑوسی ملک ایران کی طرف سے کسی بھی ممکنہ جارح اقدام کے خلاف واشنگٹن مدد کرنے کا پابند ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے اپنی اولین ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اس دن کا انتظار ہے کہ جب امریکہ کے فوجی ملک سے انخلا کر جائیں گے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہاں امریکی بزنس پہلے ہی سے جاری و ساری ہے، جس میں تیل کے بڑے سودے شامل ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ لبنان کے عبوری وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ قطر نے برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت سے متعلق اپنے ٹھوس موقف کو دہرایا۔ قطر نے یوکرین کے ساتھ اس کی بندرگاہ کے ڈیولپمنٹ اور آپریشن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور امریکہ نے ایران کے خلاف UN کی